إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات الحياء فاصنع ما شئت او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام کی جو بنیادیات ہیں، دین اسلام کی جو اچھی خصلتیں ہیں، ان میں ایک اہم ترین خصلت شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور ایک بڑی عظیم پونجی ہے۔ شرم و حیا ہی ایک ایسی متاع ہے، مومن کا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ مسلمان اور مومن بہت سے گناہوں اور نافرمانیوں سے اور بغاوتوں سے صرف شرم و حیا کی وجہ سے بچتا ہے۔ شرم و حیا انسان کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، پاک دامنی، اس کے اندر صدق، سچائی، ایمانت و دیانت، اس کے اندر وقار، بردباری، یہ شرم و حیا کی بنیاد پہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ شرم و حیا جب رخصت ہو جاتی ہے، انسان جب شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے، تو یہ تمام برائیاں اور سارے بگاڑ، یہ ساری بغاوتیں، یہ سب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کفار کی بھی زندگیاں جب ہم پڑھتے ہیں، مکے کے مشرکین جو تھے، جب تاریخ میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہ بھی شرم و حیا کی وجہ سے کئی برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بن گئے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اپنی کیفیت اور اپنی حالت بیان کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہرقل کے دربار میں ہمیں بلایا گیا، ملک شام میں تجارت کی غرض سے ہم گئے ہوئے تھے۔ ادھر ہرقل کو یہ پتہ چلا کہ عرب کے کچھ لوگ یہاں تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ہرقل نے جناب ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں بلایا اس لیے تھا کہ اس کے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت کی خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ بڑی گہرائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا، اپنی کتابیں بھی پڑھ رہا تھا اور پورے حالات کا وہ جائزہ لے رہا تھا کہ یہ پیغمبر کیا حقیقتاً وہ ہے جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ یہ ہر چیز کا وہ جائزہ لے رہا تھا۔ اسی تحقیق کے دوران ہی ابو سفیان وہاں تھے، اس نے ساتھیوں سمیت بلایا، سارے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا۔ ابو سفیان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ سے اس ہستی اور اس شخصیت کے بارے میں کچھ سوالات کرنے چاہتا ہوں جس نے دعویٰ کیا یزعم انہ نبی، جو پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو نے اس کے بارے میں مجھے سچائی کے ساتھ معلومات دینی۔ اس نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے بارے میں، آپ کی دیانت کے بارے میں، آپ کی سچائی کے بارے میں۔ اس نے آپ کا نسب پوچھا، آپ کا خاندان پوچھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ ابو سفیان صحیح جواب دیتے گئے، جو حقیقت تھی وہ حقیقت بتاتے چلے گئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں اور آپ کی مخالفت میں غلط بات کہوں، آپ پر الزامات لگاؤں، جھوٹ بولوں، لیکن مجھے جھوٹ بولنے سے جس چیز نے روکا تھا وہ حیا تھی۔ شرم و حیا آڑے آ جاتا تھا۔ میں جواب دیتے ہوئے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس نے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، میں کوشش کرتا تھا کہ میں کہوں ہاں، لیکن میری حیا مجھے روک لیتی تھی۔ یہ شرم و حیا ہے۔ جتنے سوالات اس نے کیے، جناب ابو سفیان نے ان کے صحیح جواب دیے، صرف حیا کی وجہ سے۔ تو آج جو ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا ایک طوفان برپا ہے، اس کے پیچھے بھی پھر کیا چیز ہے کہ حیا کا فقدان ہے۔ تو شرم و حیا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کیونکہ وہ ہر معاملے میں شرماتا تھا، حیا کرتا تھا، جس وجہ سے کئی موقعوں پہ اس کو نقصان ہو جاتا تھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے کہ تم ہر وقت شرماتے رہتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ ڈانٹ کو سن لیا، آپ نے فرمایا اسے ڈانٹو نہیں، فإن الحیاء کلہ خیر، حیا سارے کا سارا خیر پہ مبنی ہے۔
حیا جو ہے وہ انسان کا نقصان نہیں کرتا، حیا خیر لے کر آتا ہے، حیا بھلائی لے کر آتا ہے، بہت سی خیر کٹھی ہو جاتی ہے شرم و حیا کی وجہ سے۔ شعب الایمان میں اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ایمان اور شرم و حیا یہ دونوں مربوط ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ چپٹے ہوئے ہیں۔ جب ان میں سے ایک چیز رخصت ہوتی ہے، جب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک چیز جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو دوسری بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ اذا رفع الحیاء رفع الایمان معا، حیا جب رخصت ہوتا ہے، حیا جب ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایمان اس پر کھڑا ہے، شرم و حیا کے ساتھ مربوط ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، ایمان کی پونجی جو ہے وہ مضبوطی سے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو حیا کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، حیا کو ہمیں محفوظ کرنا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا فات الحیاء، جب انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے، فصنع ما شئت، پھر کسی برائی اور کسی بھی غلاظت سے بچنے کے لیے اسے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اذا فات الحیاء، جب حیا ختم ہوتا ہے پھر فصنع ما شئت، پھر جو چاہے گا وہ کرے گا، کوئی چیز سے وہ روک نہیں سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، حیا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اب حیا کے تقاضے کیا ہیں؟ حیا، شرم و حیا چاہتا کیا ہے؟ شرم و حیا کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں؟ ایک انسان کے اندر شرم و حیا یہ ہے، مجمل طور پر وہ اللہ کی ہر نافرمانی سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، شرم و حیا اس کو روک لیتی۔ کچھ ظاہری چیزیں ہیں، شرم و حیا انسان کے اندر ہو، اس کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں، غیر محرم عورت جب اس کے سامنے آتی ہے وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ شرم و حیا، یہ شرم و حیا کا تقاضا ہے۔ اب یہ کتنے بڑے ایمان کی علامت ہے کہ انسان غیر محرم عورت جب اس کے سامنے آئے فوراً اپنی نظر کو جھکا لے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان غیر محرم عورت پہ نظر پڑتے ہی اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے نا، وہ اپنے اندر ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ایمان مضبوط ہو چکا ہے، اب اسے ایمان کی لذت آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ شرم و حیا کے نتیجے کہ اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، شرم و حیا اس کے اندر پیدا ہوا ہوتا ہے۔ خواتین کے اندر شرم و حیا کیا ہے؟ وہ با پردہ رہتی ہیں، کسی بھی غیر محرم مرد کے سامنے بے پردہ نہیں آتی۔ یہ شرم و حیا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور وہ خواتین جو بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں یا بے پردہ ہو کر غیر محرم مردوں کے سامنے آتی ہیں، یہ شرم و حیا کے ختم ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شرم و حیا کسی عورت کا یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر شرم و حیا ہو، وہ کسی بھی غیر محرم مرد کے سامنے بغیر پردے کے آ جائے۔ یہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر آپ اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں اور آپ حقائق کو دیکھیں تو آپ کو امت مسلمہ میں امت محمدیہ میں
ایسی ایسی خواتین ملیں گی جو اعلیٰ قسم کی شرم و حیا کی مالک تھی. ان کا کردار، ان کی غیرت، ان کی شرم و حیا بے درجہ اتم موجود تھی. ہر دور میں ایسی خواتین تھی جن کا شرم و حیا مثالی تھا. وہ مثال بنا ہے دنیا کے. دنیا نے ان کے شرم و حیا کی جو ہے نا مثالیں دی ہیں، وہ تاریخ بنی ہے. کیسی وہ خواتین تھی، ان کے شرم و حیا کے تذکرے قرآن نے کیے. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی ہیں تو بیٹی ایک چلتی ہوئی، تو قرآن نے اس کی چال کا ذکر کیا. قرآن اس کی چال اور اس کی ڈھال قرآن بن کے نازل ہوا. کتنی عظیم خاتون تھی، وہ کیسی چال چلی ہوگی، اس کا کیا کردار ہوگا کہ اس کی چال قرآن بنا کے اللہ رب العزت نے نازل کی کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ شرم و حیا کی چال چل رہی تھی. دیکھیں یہ شرم و حیا ہے نا کہ قرآن بنا کے اللہ نے نازل کر دیا. مثالی شرم و حیا تھا اس کا. ہر دور میں اس کی مثالیں ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اسلام کے اندر اور آج تک ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان مثالوں نے امت مسلمہ کے سر کو فخر سے بلند کی. ایک صحابیہ جسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی ہے اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا یاب کر دے، اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر دے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دکھ بھری یہ داستان سنی کہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو اس بیماری پر صبر کر جائے اور بڑے صبر کے ساتھ اس بیماری کے ایام کو تو بسر کر دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت، کہ اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا. اس خاتون نے جب جنت کا نام سنا وہ اپنے دکھوں کو بھول گئی. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سودا قبول ہے، میں آپ سے شفا کے لیے دعا نہیں کرواتی، میں اسی طرح زندگی بسر کر دوں گی جتنی بھی میری زندگی ہے. جیسے بھی حالات آئے، جیسی بھی تکلیفیں آئیں، جیسی بھی مشقتیں مجھ پر آئی، میں صبر کروں گی، میں کبھی بھی آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے نہیں آؤں. لیکن اللہ کے رسول اس مرگی کے دورہ میں مجھے ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جس تکلیف پر میں صبر نہیں کر پاتی، مجھے صبر نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے. یہ مجھ سے برداشت نہیں. آپ اس کے لیے ضرور دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت میرا پردہ نہ کھلے، میرا ستر نہ کھلے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پردے کے لیے دعا فرما دی. صحابہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو چوکوں میں، گلیوں میں گرا ہوا دیکھتے تھے کہ وہ مرغے کی دورے کی وجہ سے گری ہوتی تھی، لیکن اس کے جسم کا ایک معمولی حصہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ با پردہ گری ہوتی تھی. ایسی اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کی. تو میرے بھائیوں دیکھیں اس خاتون کا یہ کردار، اس خاتون کا یہ شرم و حیا کیا مثال نہیں بنا؟ قیامت تک کے لیے کیا یہ مثال نہیں دی جائے گی؟ یہ شرم و حیا ہے امت مسلمہ کی. غیور با حیا خواتین
یہ ایک مثال بنی ہے، ہر دور میں مثال بنی۔ آپ اندازہ کریں کیا شرم و حیا ہے، کیسا ایمان ہے، کیسی غیرت ہے کہ ایک خاتون مدینے میں اسے خبر ملتی ہے کہ تیرا اکلوتا بیٹا احد کے میدان میں شہید ہو چکا ہے، اور شہید بھی اس انداز میں ہوا ہے کہ اس کا ناک اور اس کے کان کاٹ دیے گئے ہیں، اس کی آنکھیں نکال دی گئی، اس کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بلایا، تو احد کے میدان میں پہنچ اور اپنے بچے کو پہچان۔ اب وہ خاتون مدینہ المنورہ سے نکلی، احد کے میدان کی طرف چل رہی ہے۔ چلی کس آن سے ہے، کس شان سے ہے، اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، اس کے چلنے کی کیفیت کیا ہے کہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے کہ وہ خاتون جو اپنے اکلوتے بیٹے کی وفات کی شہادت کی خبر سن چکی ہے، وہ با پردہ ہو کے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے مدینہ المنورہ سے باہر نکل رہی تھی۔ منافقین نے باتیں کی کہ یہ خاتون عجیب ہے، اس کو اپنے بیٹے کی وفات پہ، شہادت پہ کوئی صدمہ ہی نہیں ہے، اسے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے وہ منظر تھے۔ کیا منظر تھے؟ جب کسی خاتون کا بیٹا یا بھائی یا باپ فوت ہو جاتا تھا تو خواتین کیا کرتی تھی؟ دوپٹے کیا، پردے تو دور کی بات ہے، عورتیں اپنے بالوں کو نوچا کرتی تھی، بالوں کو، اپنے گرے بانوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی، عورتیں اپنے چہروں پر تھپڑ مارا کرتی تھی صدمے کی وجہ سے۔ لیکن آج تاریخ نے کایا پلٹ دی ہے کہ وہ تھپڑ کیا، بالوں کو کیا بکھیرنا ہے، گرے بانوں کو کیا پھاڑنا ہے۔ یہ خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے بڑے تحمل اور بڑے صبر کے ساتھ باپردہ ہو کے اپنے گھر سے نکل رہی ہے، احد کے میدان کی طرف جا رہی۔ جگہ جگہ پہ کھڑے لوگ حیران اور ششدر ہو رہے ہیں، باتیں کر رہی ہے خاتون، عجیب آ رہی ہے۔ اس خاتون نے باتیں سنتے جا رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے، آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بولتی ہے، اور پھر وہ کیا بولتی ہے؟ پھر اس نے کلام کیا لوگوں، پھر اس نے خطاب کیا، تو پھر اس نے کیا خطاب کیا؟ اس نے لوگوں کو ڈانٹا، کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم میرے معاملات میں بولو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ان ارزا ابنی، اگر میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہے، ان ارزا ابنی، اگر میں اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، ولن ارزا حیائی، میرا حیا کبھی نہیں جائے گا۔ میرا بیٹا گیا ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میرا حیا کبھی فوت نہیں ہوگا، حیا کے دامن کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے دینداری۔ مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے مسلمان نہیں بنتا، گڑتی مسلمانوں نے دی ہے لہذا یہ مسلمان ہے، نہیں۔ اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جائے، اللہ کے احکامات کو اپنے وجود پر نافذ کر دے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ بھی تو کسی کی بہو بیٹی تھی نا، یہ بھی تو کسی کی بہن تھی جس نے شرم و حیا کو اس انداز سے تھاما ہے۔ آج ہم بھی تو ماحول، اپنے ماحول کو دیکھیں نا، بازاروں میں ہم دیکھتے نہیں، داروں کی داریں، لشکروں کے لشکر
آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، اور لباس کیسا ہے؟ الامان والحفیظ، اس طرح کا لباس، اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا ان کے خامد یا ان کے والدین نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ شرم و حیا ان کو نہیں سکھایا گیا، ان کو شرم و حیا کی تعلیم نہیں دی گئی، ان کو شرم و حیا کی اہمیت نہیں بتائی گئی۔ شرم و حیا کیا پونجی ہے اس کی ان کو اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو آج ہم ماحول دیکھتے ہیں، یہ ماحول اسلام میں نہیں تھا، اسلام کا یہ ماحول نہیں ہے۔ اسلام نے شرم و حیا کا درس دیا ہے، تو امت مسلمہ کی خواتین انہوں نے شرم و حیا کی مثالیں قائم کی۔ مثالیں، ایک خاتون مجبور ہو کے اپنے گھر سے بازار میں سودا سلب لینے کے لیے آئی۔ عورتوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے نا کہ وہ بازاروں میں جا کے شاپنگ کریں، ان کا کیا کام ہے؟ ان کے مردوں کا کام ہے، ان کے خاندوں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں مجبوری ہے تو وہ باہر نکل سکتی۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے نا، اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسلام نے شرم و حیا کیا سکھائی ہے کہ عورتوں تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، گھروں میں۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر کی چار دیواری کی زینت ہو، تمہاری ڈیوٹی، تمہاری ذمہ داریاں اللہ نے گھر میں لگائی ہیں، تم گھروں میں رہو۔ خامد کا کام ہے ضروریات کو لے کر آنا، ضروریات مہیا کرنا، یہ خامدوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ لیکن آج عورتیں یہ اپنا حق سمجھتی ہیں کہ مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنا اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ یہ حق نہیں ہے ان کا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک وقار دیا ہے، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، اللہ نے خواتین کو عزت بخشی ہے۔ عزت یہ کچھ ظلم نہیں ہے۔ آج روشن خیال لوگ، بے دین لوگ، وہ اس کو ظلم سمجھتے ہیں۔ ظلم، اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر دی ہے۔ یہ جو آنٹیاں پھرتی ہے نا موم بتیاں اٹھا کے، اپنا جسم اپنی مرضی، یہ جو ہے نا غلیظ ترین عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ عزت ہے۔ عزت، یہ وقار دیا ہے اسلام نے، ورنہ یہ منڈیوں کا سودا تھا۔ عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، منڈیاں، عورتوں کی بولیاں لگا کرتی تھی۔ جس طرح آج جانوروں کی منڈیاں دیکھتے ہو نا، اور نہیں تو قربانی کے موقع پہ تو آپ جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ منظر آپ کے سامنے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، ایسے عورتیں بکا کرتی تھی، ان کی عزتیں نیلام ہوا کرتی تھی۔ اسلام نے عزت بخشی ہے، اسلام نے مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو عظمتوں سے نوازا ہے، اس کے حق رکھے ہیں، تو اسلام نے تو عزت دی ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیے، تو عورت کا کام کیا ہے؟ گھر میں رہنا۔ ہاں مجبوری ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، رشتہ داروں کے گھر جانا ہوتا ہے، اور اگر کوئی سودا سلب لینے والا کوئی نہیں ہے تو مجبوراً بازار میں بھی آ سکتی ہے، لیکن باپ پردہ ہو کے آئے۔ پھر اسلام نے اس کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ باپ پردہ ہو کر نکلے، جس طرح ام خلاد سنن ابی داؤد کے حوالہ سے، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس کا بیٹا شہید ہوا،
اس کا بیٹا خلاد شہید ہوا. یہ ام خلاد با پردہ ہو کے نکلی تھی. گھر سے باہر نکلے تو با پردہ ہو کر نکلے. اسلام نے یہ تہذیب سکھائی ہے، اسلام نے یہ ثقافت سکھلائی ہے، اسلام نے یہ تمدن سکھایا ہے، اسلام نے یہ شرم و حیا سکھلایا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اب مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو با پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلا کریں. یہ ہے شرم و حیا، اس کا نام ہے شرم و حیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے. عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آیا، میرے پیغمبر کی بیویاں اسی طرح بیٹھی رہی. آپ نے فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ پردے میں تم کیوں نہیں چلی گئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہوا عاما، یہ تو نبینہ ہے، یہ نبینہ ہے. ہوا لا یبصرون، اللہ کے رسول اس کو تو دکھائی نہیں دیتا، یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا. میرے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا افانتما عمیابانی، وہ اندھا ہے تم تو اندھی نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو. یہ ہے شرم و حیا. صرف پردہ ہی نہیں، عورت با پردہ ہو کے جب گھر سے نکلے اپنی نظروں کو پھر جھکا کے چلے، غیر محرم مردوں کو وہ مت دیکھے. یہ شرم و حیا ہے، یہ ہے تعلیمات شرم و حیا کی. تو مدینے کے بازار میں ایک مسلمان خاتون آئی مجبوراً سودا سلب لینے کے لیے، لیکن با پردہ ہو کر آئی تھی. ایک یہودی نے چال چلی اس کے پردے کو کھولنے کے لیے. چال کیا چلی؟ اس نے پیچھے سے چھپ کر اس کی چادر کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا کہ یہ واپس پھرے گی تو یہ اس کی چادر کھل جائے گی، اس کا پردہ کھل جائے گا. وہ خاتون سودا لے کر جب واپس پلٹی تو وہ اس کی چادر کھل گئی. جب اس کی چادر گری اس کی زبان سے پھر کیا نکلا ہے، اس نے کیا بولا جب اسے سمجھ آئی کہ میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے، تو پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا واہ واہ اسلاما، واہ اسلاما. یہ اس کے الفاظ تھے، واہ اسلاما، ہائے میرا اسلام لٹ گیا، ہائے میرا ایمان لٹ گیا، واہ اسلاما، ہائے میرا دین لٹ گیا، میرا پردہ کھل گیا ہے. پردے سے محروم ہونا وہ اسلام اور دین سے محروم ہونا سمجھا کرتے تھے. کبھی ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی شرم و حیا کی، پردے کا یہ مقام ہوا کرتا تھا. آج دیکھیں کیفیت کیا بنی ہوئی ہے. تو یہ اسلام ہے، یہ امت مسلمہ کی باحیا غیور خواتین تھی، امت مسلمہ کی جو ہر دور میں رہی. ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، قرآن کا حکم تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا انصار کی عورتوں کی بڑی تعریف کیا کرتی تھی، بڑی تعریف کیا کرتی تھی. اکثر بولتی تھی نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں. انصار کی عورتوں کے کیا کہنے. کسی نے پوچھا ماں انصار کی عورتوں میں کیا خوبی آپ نے دیکھی ہے؟ کہا جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں کچھ انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. انصار صحابہ، آسمان سے اللہ نے قرآن اتار دیا، پردے کی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین
یہ آیات نازل ہوئی، میرے پیغمبر نے وہ آیات ان انصار صحابہ کو اسی وقت ہی سنا دی، اللہ کی وحی کو آگے پہنچا دیا، ان لوگوں نے اسی وقت ان آیات کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، ازبر کر لیا، اور وہ اپنے گھر جب پہنچے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو اکٹھا کیا اور کہا آج اللہ نے آسمان سے ایک نیا حکم نازل کیا ہے۔ وہ حکم سنایا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ جب انصار کی عورتوں نے اللہ کا یہ حکم سنا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں پھر ساری رات سو نہیں سکی تھی، ساری رات جاگتی رہی۔ کیوں نہیں سو سکی تھی؟ کیا انہیں پریشانی لگ گئی تھی؟ اب پردہ کرنا پڑے گا، ہمارا تو دم گھٹے گا، سانس بند ہوگی۔ بڑے بڑے بہانے آ جاتے ہیں نا ہماری خواتین کو، شیطان یہ بہانے سکھاتا ہے۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی۔ کیوں نہیں سو سکی تھی؟ اس لیے نہیں کہ انہیں پریشانی لگ گئی تھی، وہ ساری رات برقعے سینے میں لگ گئی تھی، برقعے سینے۔ اسی رات انہوں نے برقعے کیسے سیے؟ انہوں نے انتظار نہیں کیا تھا کہ صبح ہوگی، صبح شاپنگ کریں گی، برقعے خریدیں گی، چادریں خریدیں گی، پھر اللہ کے حکم پر عمل کر لیں گی۔ نہیں، وہ فوراً عمل کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے گھر کے جو پردے تھے نا، پردے دیواروں پہ جو لٹکے ہوتے ہیں، ان پردوں کو پھاڑ کے، پردوں کو اتار کے انہوں نے پردوں کے برقعے بنا لیے تھے، پردوں کے۔ جن کے گھروں میں دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے نہیں تھے، ان خواتین نے پرانے سوٹ اور پرانے کپڑے نکالے، ان کے برقعے بنائے، ان کے ایک ٹکڑا کسی سوٹ سے لیا، ایک ٹکڑا کسی سوٹ سے لیا، انہوں نے ان کو جوڑتی جا رہی ہے، ان کو ملاتی جا رہی ہیں اور ان کے برقعے سی رہی ہیں۔ یہ تھا شرم و حیا۔ فجر ہوئی، جناب بلال نے اذان دی۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو۔ صرف نام کا اہل حدیث بننا کافی نہیں ہے، نام کا اہل سنت بننا کافی نہیں، عملی زندگی میں آنا ہوگا۔ اپنی بہو بیٹیوں کو اسلامی لباس، اپنی بہو بیٹیوں کو اسلامی پردہ کروانا ہوگا۔ ہم یہود و نصارہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ یہ موم بتیاں اٹھا کے احتجاج کرنے والیاں ہماری بہو بیٹیوں کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہماری بہو بیٹیوں کے لیے نمونہ سیدہ حفصہ ہے، سیدہ عائشہ ہے، سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ فاطمہ ہے۔ ہم نے ان کی نکالی کرنی ہے، ہم نے ان سے اپنا لباس، اپنی شرم و حیا، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن ان سے لینا ہے۔ آج نام ہم اسلام کا لیتے ہیں، ہم نے خوشی اور غمی کے طریقے ہندوؤں سے لے لیے۔ ہم نے اپنے لباس، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی وضاحت، اپنا لباس ہم نے یہود و نصارہ سے لے لیا۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں ہے ہم مسجد میں تو مسلمان ہوں، مسجد میں آئیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں، مسجد سے باہر نکلیں، بازار میں اپنی مرضی، خوشی غمی میں اپنی مرضی، لباس میں اپنی مرضی، وضاحت میں اپنی مرضی۔ اس کا نام اسلام نہیں۔
کسی دھوکے میں مبتلا نہ رہنا. مجھے دھوکہ دینا نہیں آتا، میرے پاس لچک نہیں ہے، میری مجبوری ہے. میری مجبوری ہے. جس جگہ پہ یہاں میں بیٹھا ہوں نا، اس کی ذمہ داری، اس جگہ کا ایک مقام ہے، اس جگہ کا ایک رتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. یہاں بیٹھ کے مجھے خالی جنت کی گارنٹیاں اور جنت کی ضمانتیں اور خوشخبریاں دینیاں نہیں آتی. اسلام میں جو داخل ہوگا، من اطاعنی داخل الجنہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو میرا مطیع و فرما بردار بنے گا وہ جنتی ہے. یہ کیسی زندگی، یہ کیسا اسلام ہے؟ علامہ اقبال بھی قلم اٹھا تھا، اس نے دیکھی تھی نا ان کی تہذیب بھی، ان کی ثقافتیں بھی دیکھی تھی، ان کا لباس بھی دیکھ کے آیا تھا. اس نے کہا وضع میں تم نصارا ہو، وضع میں تم نصارا ہو، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہم نے کس طرح کا اسلام اپنے اندر پیدا کیا ہے؟ حضور بنو. یہ خاتون کہہ رہی ہے واہ اسلاما، واہ اسلاما، ہائے میرا اسلام لٹ گیا، ہائے میرا ایمان لٹ گیا. اسے پتا تھا یہ اسلام ہے، اسے پتا تھا یہ دین ہے. تو میرے بھائیوں، شرم و حیا وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. تو انصار کی عورتیں جو تھی وہ ساری رات برقعے سینے میں لگ گئی. جب جناب بلال نے اذان دی تو وہ انصار کی عورتیں جو فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کرتی تھی، چشم فلک نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، مدینے کی گلیوں نے دیکھا کہ رات کے آدھی رات کے وقت اللہ نے حکم اتارا تھا پردے کا. ان خاتون نے آدھی رات کے وقت یہ حکم سنا تھا، اور انہوں نے فجر کی نماز کے لیے جب وہ گھر سے باہر نکلی تھی تو چشم فلک نے دیکھا کہ وہ برقعے پہن کے با پردہ ہو کر مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھنے آئی تھی. ان کے کردار کو تو پڑھ کے دیکھا. یہ خواتین ہمارے لیے نمونہ ہیں، یہ خواتین ہماری بہو بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے. یہ تربیت آپ نے کرنی ہے، یہ شعور آپ نے دینا ہے، یہ محنت آپ نے کرنی ہے، اس پر نگرانی آپ نے کرنی ہے. آپ نے غیرت دکھانی ہے، غیرت. آپ غیور بنے، غیور. بھائی باغیرت اگر ہوں، والدین اگر باغیرت ہوں، بیٹے باغیرت ہوں، تو اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بیٹی گھر کی چار دیواری سے بیر بے پردہ نہیں نکل سکتی اگر غیرت ہو. ہاں، غیرت کا اگر جنازہ نکل جائے، اگر غیرت نیلام ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا اذا فات الحیاء فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہے. باغیرت بنے. تلخ باتیں میری ہیں، مجھے معاف کرنا، میری مجبوری ہے. حقائق پہ پردہ نہیں میں ڈال سکتا، حقائق کو مسخ کرنا مجھے نہیں آتا. باغیرت بنو. آؤ غیرت سیکھنی ہے تو اللہ کے نبی کے صحابہ سے غیرت سیکھو، جن کے ایمان کو، جن کی دینداری کو، جن کے اسلام کو، جن کے کردار کو اللہ نے نمونہ بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم اس وقت ہدایت یافتہ بنو گے جب میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرو. میں نے عرض کیا شروع میں، حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے. میرے پیغمبر کے صحابہ سے سیکھو حیا کیا ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ سے سیکھو غیرت کیا ہے. غیرت صحیح مسلم اٹھائیں، یہ وہی صحیح مسلم ہے
جو ہمارے سارے مسائل بتاتی ہے، وہ اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ، اہل حدیث ہو، اہل حدیث بن جاؤ۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ امام شافعی کہا کرتے تھے اذا رأیت احدا من اہل الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ایسے سکون ملتا ہے کانی رأیت احدا من صحاب النبی، گویا کہ میں نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ اہل حدیث کے کردار کو دیکھ کے لوگوں کو صحابہ کا کردار یاد آ جاتا تھا۔ اہل حدیث ہو تو میں اہل حدیث بنوں، اہل سنت تو میں اہل سنت بنوں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ کا کیا کردار تھا؟ ایک صحابی میدان جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، دوپہر کے وقت اجازت لے کے اپنے گھر آیا کرتا تھا، نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت اپنے نبی سے اجازت لیتا ہے، آقا مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے کہا اسلحہ بھی ساتھ لے کر جاؤ، تلوار بھی ساتھ لے کر جاؤ، نیزہ بھی ساتھ لے کر جاؤ، تاکہ راستے میں تجھے کوئی یہودی نقصان نہ پہنچا دے۔ نیزہ اس کے پاس تھا، تلوار اس کے پاس تھی۔ جب وہ گھر کے دروازے پہ پہنچا نا، اللہ کی قسم اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیسے؟ واجد امراتہ عند الباب، اس نے اپنی بیوی کو دروازے کی دہلیز میں پایا تھا، وہ غیظ و غضب میں آ گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر دروازے سے باہر کھڑی ہے، فَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، یہ حدیث کے الفاظ، أَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، اسے غیرت نے جھنجھوڑا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے نیزہ اٹھایا بیوی کو مارنے کے لیے۔ جب اس نے نیزہ تانا، جب اس نے تلوار کو بے نیام کیا، اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، نیزہ مارنے سے پہلے میری مجبوری سن لینا، میں مجبور ہو کے باہر نکلی ہوں، پہلے میری مجبوری سنو۔ کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا گھر میں ایک بہت بڑا سانپ داخل ہو گیا، بہت بڑا اژدہا داخل ہو گیا، وہ سانپ سے ڈر کے میں باہر نکلی ہوں۔ یہ غیرت تھی، یہ غیرت تھا، یہ اسلام ہے۔ یہ امت مسلمہ کے غیور لوگ تھے، غیور۔ میرے بھائیوں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ہم کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ امت مسلمہ کی خواتین ہر دور میں ایسا انہوں نے کردار دکھایا ہے، ہر دور میں، آج بھی ہے اللہ کے فضل سے۔ سب ایک جیسی نہیں، آج بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی غیرت سے نوازا ہوا ہے۔ یہ پچھلے دنوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں جب احتجاج ہو رہے تھے کہ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پردے پر پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی خاتون کالج یونیورسٹی میں با پردہ نہیں آ سکتی، یہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون تنہا اکیلی وہ کالج میں آتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے دروازے پہ کہ با پردہ نہیں تو جا سکتی، کالج جانا ہے پردہ اتار دو، اگر پردہ نہیں اتار سکتی تو واپس چلی جائے۔ لیکن وہ ڈٹ گئی، استقامت کا پہاڑ بن گئی وہ خاتون۔ اس نے کہا پردہ میرا اسلام ہے، پردہ میرا ایمان ہے، پردہ میری غیرت ہے، پردہ میرا حیا ہے، میں اپنے شرم و حیا پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ پھر وہ کالج میں داخل ہوئی،
احتجاج کرتے ہوئے گنڈے گماشتے ہندو ایک جتھا اور لشکر لے کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اور وہ شیرنی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتی ہے۔ جب وہ نعرے لگا رہے تھے تو وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہی تھی، اور اس نے ایسے نعرے مارے کہ پورا انڈیا ہل گیا اس کے اللہ اکبر کے نعرے کو سن کے۔ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، یہ بھی تو کسی غیرت مند کی بہن تھی نا، یہ بھی تو کسی غیرت مند سے تعلق رکھنے والی ہے نا۔ کیا تربیت تھی اس کی، کیا اسلام اور کیا ایمان تھا اس کے پاس۔ میرے بھائیوں، اپنا جائزہ لو۔ لیکن جیسے جیسے ہم وحی کے زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، غیرت کے جنازے نکلتے چلے جا رہے ہیں، شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی۔ نوبت آج یہاں تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ وہ جس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، جس کے کانوں میں اذان مسلمانوں نے دی ہے، جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن مسلمانوں کے نام ہے، محلہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن آج یہود و نصارہ کی نکالی کرتے ہوئے 14 فروری کا دن جو یہود و نصارہ وہ اظہار محبت کے نام سے مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، اور وہ بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کا ایک جوڑا اس بغیرتی میں پکڑا گیا تھا، اور اس آدمی کو اس جرم کے بدلے میں اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ان بے غیرت لوگوں نے اس کی یاد کا دن منانا شروع کر دیا کہ وہ شہید محبت ہے، کہ وہ محبت میں اپنی جان قربان کر گئی ہے۔ بے غیرتی میں اس نے جان دی، بدکاری کے نتیجے میں اس کی جان گئی، تو وہ بے غیرت لوگ انہوں نے 14 فروری کے دن کو اظہار محبت کے نام پہ منانا شروع کر دیا۔ اس دن وہ بے غیرت لوگ غیر محرم عورتوں کو پھول دے پیش کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے غیرت کا جنازہ نکلا، شرم و حیا ایسے ختم ہوئی کہ انہوں نے بھی ان کی نکالی میں یہ کام شروع کر دیا۔ سیالکوٹ میں تو میں نے اس کی بڑی مثالیں دیکھی تھی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ گیا، جب اس کی بیٹی اپنے دوست کو پھول پیش کرنے گئی تھی، اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے، یہاں تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم سلوٹوں کو دیکھتے ہیں، سلوٹوں کو، ہم لوگوں کی پیشانیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، ان چیزوں پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان چیزوں پر ہم نے سمجھوتا کر لیا تو پھر ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہمارا پیش خیمہ ہے۔ وہ تو معمولی سا بناؤ سنگار دیکھتے تھے، عورتوں کے اندر جو غیر شرعی ہوتا تھا غیظ و غضب میں آ جاتا۔ سیدنا امیر معاویہ ایک دم حج کرنے کے لیے ملک شام سے آئے، مدینے میں بھی گئے، انہوں نے مدینے کی کسی گلی میں ویگ دیکھی، بناوٹی جو بال ہوتے ہیں وہ کسی نے پھینکے ہوئے ہیں، وہ گچھا پکڑا، مسجد نبی کا رخ کیا، لوگ جمع تھے، منبر میں چڑھے، اور کیا کہا سیدنا امیر معاویہ نے؟ صحیح مسلم میں کہتے ہیں، یا اہل المدینہ، او مدینے کے باسیوں، اب تمہاری عورتیں غیر شرعی بناؤ سنگار بنانے لگی ہیں، سر پہ بالوں کی ویگ لگانا شروع ہو گئی ہیں، اس کے ثبوت میں مجھے یہ گچھا بالوں کا ملا ہے۔
تو کیا کہا؟ یا اہل المدینہ، او مدینے والو، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں چلے گئے؟ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ کیا مطلب؟ تمہارے علماء نے سمجھانا چھوڑ دیے، تمہارے علماء نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چھوڑ دیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اس لیے میں نے یہ تلخ باتیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمانی غیرت ہونی چاہیے، شرم و حیا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے، اللہ ہمیں غیور بنا دے، غیرت مند بنا دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے، ہماری بہنوں کے لباس، ہماری بہنوں کے پردے درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، ہمیں صحیح غیرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔